اب نماز کے اندر ہمارے لوگ جو خرابیاں کرتے ہیں، ایک خرابی عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر، میں بات سمجھاؤں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، اس کو یہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ جب آپ نے کوئی ایسا عمل نماز میں کر لیا تو یہ عمل کثیر ہے، اور یہ کرنے سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر عمل کثیر کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ نماز کے اندر آپ دونوں ہاتھوں سے امامہ سیٹ کر رہے ہیں اپنا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنے یہ عمل کثیر ہے۔ یہ بہت سے لوگ میں نے خود دیکھے، کئی لوگوں کو میں نے بھی پچھلے دنوں، ایک ہفتہ پرانی نہیں بات ہونی، میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ نماز کے اندر ہی نماز شروع کر لی ہے، نماز شروع کرنے کے بعد نا دونوں ہاتھوں سے بٹن بند کر رہا ہے، نماز ٹوٹ گئی اس کی، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ کو پتہ نہیں، اور دوسری بات ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم لوگ کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک علم نہیں، اور دوسرا علم نہ ہونے کا بھی علم نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہتا ہے ایک تو رونے کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو پتہ نہیں، اور اس سے بڑی رونے کی بات یہ ہے کہ ان کو نہ پتہ ہونے پر دکھ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی افسوس بھی نہیں کہ مجھے نہیں آتی، میں نے سیکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ قبول کر لے گا، حضرت آپ چھوڑیں۔ میں نے کہا یار دنیاوی طور پر بھی کسی نے کوئی کام دیا ہو نا تو اس کے مکمل تقاضوں کے مطابق کام کو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو مالک یہ کائنات ہے، اس نے تمہیں نماز کا حکم دیا تو ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے اس کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اگر ویسے نہیں پڑھے تمہاری نماز نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جس پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ پھر ایک ہمارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ پینچے فولڈ کر لیتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نا خاص طور پر ہمارے نوجوان جو پینٹیں شرٹیں پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، پینٹ شرٹ اگر کسی نے شریعت کے مطابق پہنی نماز تو اس میں ہو جائے گی، اگر اعضاء وغیرہ اظہار نہیں ہوتا تو نماز تو ہو جائے گی۔ بہرحال پونچے فولڈ کر لیتے ہیں نیچے سے، تو یاد رکھیں مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ عمل حرام کے قریب ہے، اس کی وجہ سے جو نماز پڑھی ہے نا آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب الاعادہ ہے نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی، دہرانا واجب ہو جائے گا آپ کے ذمہ پر۔ لیکن میں عمومی طور پہ ہر نماز میں بتاتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کوئی عمل کر لیتا ہے کوئی نہیں کرتا، میرا کام ہے بتا دینا، کوئی نہیں عمل کرے گا خود گناہ گار ہوگا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حضرت ثبوت دیں، تو حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا کف ثوبا ولا شعرا، فرمایا مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ یہ 2 ہاتھ، 1 ہڈی یہ 2 گھٹنے 2 پاؤں، ان 7 ہڈیوں پر فرمایا مجھے حکم دیا گیا میں سجدہ کروں اور میں کپڑے کو فولڈ نہ کروں۔ تو علماء نے استدلال کیا اگر کوئی نماز کی حالت کے اندر کپڑا فولڈ کرتا ہے، خواہ اوپر سے کرے خواہ نیچے سے کرے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب مجھے بتائیں وہ بندے جو عرصہ دراز سے ایسے نمازیں پڑھ رہے تھے ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ خیال ہی نہیں، ہمیں اپنی نمازیں خراب کیے جا رہے ہیں۔ جو ایسے نماز پڑھ رہے ہیں جتنی نمازیں پڑھی ہوئی نہیں واجب الاعادہ ان کو دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ اب ان مسائل سے واقفیت آپ کو کون دے گا بار بار؟ لیکن مجھے بھی سیکھنا ہوگا، آپ کو بھی سیکھنا ہے، ہر انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کے اندر کامل کوئی بھی نہیں حضور کے علاوہ، یاد رکھیں، انبیاء اور رسول کے علاوہ کامل کوئی نہیں ہے۔ کامل ترین ہستی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بس ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو ہوتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتا نا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے مان لیتا ہے وہ انسان ہے۔ اب سوچ لیں آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی مکروہ تحریمی عمل ہے ایک جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ابھی بھی میں نے ایک عمل دیکھ ہی لیا اس طرح کا۔ عمومی طور پر ہمارے نمازی اس طرح کے عمل کرتے رہتے ہیں، نظر آتے رہتے ہیں۔ وضو کر کے آئے، نیچے عینک پہنی ہوتی ہے عمومی طور پہ ہمارے لوگوں نے، یا کوئی بھی بنیان وغیرہ پہنی ہوئی ہے، کوئی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب نیچے والا حصہ ہے فولڈ کیا ہوا تھا، وضو کیا ہے، اب جب اندر آئے تو انہوں نے اوپر والا سیدھا کیا اور بٹن بند کر لیا، نیچے والا ویسے ہی رہا، اب کپڑا تو فولڈ کیا ہوا ہے۔ یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور یہ اس قدر عام ہے، اتنا عام ہے میں بیان نہیں کر سکتا، ہر بندہ یہ کام کرتا ہے۔ سردیوں میں خاص طور پر جیکٹ اوپر پہنی ہوئی ہے، جیکٹ کو تو سیدھا کر لیا، نیچے سے قمیض ویسے ہی ہے،
یاد رکھیں آپ کی نماز واجب الادا ہوگی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے نماز کے اندر۔ اب اویئرنیس حاصل کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ہمیں ضروری ہے۔ یاد رکھیں جو چیز واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب، جو چیز سنت اس کا علم حاصل کرنا بھی سنت، جو چیز فرض ہے نا اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اب نماز آپ پر فرض ہے، آپ مکلف ہیں شریعت کے، آپ کے اوپر نماز کے احکام سیکھنا فرض ہیں۔ اگر آپ کو نہیں آتے علماء سے سیکھیں، اگر آپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا علماء کے پاس آئیں، علماء موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے۔ لیکن یار ایک ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ کرنا ہوتا نا، بڑی معذرت کے ساتھ ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے، اس کی مشورہ فیس 5000 ہے اور لائن میں بھی لگنا ہے، آپ پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن علماء مسائل مفت بیان کرتے ہیں، پیسے نہیں لیتے، لیکن مسئلہ یہ پوچھنے کے لیے پھر بھی تیار کوئی نہیں۔ ہمیں اتنی دین کی جستجو ہے، ہمیں اتنی تڑپ ہے دین کی، ہمیں اتنا درد ہے دین کا کہ ہم اپنی نمازیں صحیح کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں یار۔ اس لیے خدا کے بندو اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو۔ ہاں اپنی نماز ادا کرتے ہیں، مالک نے آپ کو توفیق عطا کی، مالک کا شکر ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز درست پڑھیں۔ اور یاد رکھیں بعض لوگ کھانا کھا کر آتے ہیں نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کل ہی نہیں کرتے، منہ میں جو کھانے کے ذرات ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ اگر تو منہ میں جو موجود ذرات ہیں اس نے نکلے ہیں نا، اگر ان کی مقدار چنے کی برابر تھی، جتنا ایک کالا چنا دیکھا ہے آپ نے کبھی، اس چنے کے برابر مقدار تھی تو نماز ٹوٹ گئی اس کی، جو اس نے اندر نکل لیا۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر بھی مکروہ ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ مسئلہ کتنا عام ہے، خاص طور پر روزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ افطاری کرتے ہیں، بھاگتے ہیں مسجد کی طرف، منہ میں کوئی سیب کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے، کوئی چیز ہے، نماز کی حالت کے اندر گئی اندر، نماز ٹوٹ گئی یار۔ اب خیال ہی نہیں، نماز ہو ہی نہیں رہی آپ کی، ٹوپی گرتی ہے نماز کے اندر، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ ان مسائل کو سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، اس لیے خدا کے بندو ان مسائل کو سیکھیں۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ اگر نماز کے اندر اس طرح کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ نماز سے پہلے بھی کیا تو مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز کے لیے آپ آئے نا مسجد میں، نماز کے انتظار میں، نماز کے رستے میں آپ آ رہے ہیں، اگر پھر کریں گے تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک گناہگار ہوں گے آپ۔ اسی طرح تشبیک سے حضرت انس کہتے ہیں حضور نے ہمیں منع کیا، تشبیک اس کو کہتے ہیں، اس طرح انگلیوں کے ساتھ انگلیاں ملا لینا۔ حضور نے حالت نماز میں بھی اس کو منع فرمایا، اور نماز کے علاوہ بھی اگر نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ لیکن عمومی طور پہ میں نے لوگوں کو خود دیکھا یہاں پر بیٹھے ہوئے یوں بیٹھے ہوتے ہیں، آئے نماز کے انتظار میں بیٹھے یوں ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر۔ ان مسائل کو سیکھنا میرے اوپر بھی ضروری ہے، آپ کے اوپر بھی ضروری ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ، بہت ہی اہم مسئلہ، نماز کے اندر بار بار خارج کر رہے ہوتے ہیں لوگ، بار بار خارج کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، یا تو کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے نا داڑھی کو بار بار، داڑھی ہے تو بار بار چھیڑے جا رہے ہیں، بار بار چھیڑے جا رہے ہیں، بار بار چھیڑے۔ داڑھی سے کھیلنا مکروہ تحریمی ہے، نماز نہیں ہوگی آپ کی، خارج کر رہے ہیں۔ فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہوا ہے اذا حق ثلاثا فی رکن واحد فسدت صلاتہ، اگر ایک رکن میں نماز کے اندر 3 مرتبہ خارج کر لی، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا، چاہے خارج کے لیے نہیں ویسے ہی اٹھایا، 3 مرتبہ اٹھایا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے ہی تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا نماز گئی آپ کی۔ آپ یوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ خارج ہوا، آپ نے خارج کیا، ہاتھ باندھ لیا، پھر خارج ہوا، آپ نے دوبارہ کیا، تیسری مرتبہ جیسے ہی آپ نے کیا نماز آپ کی ٹوٹ گئی۔ ایک رکن کے اندر، رکن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے قیام ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، ہر رکن میں 2 مرتبہ ہاتھ اگر عذر شرعی ہے تو اٹھانے کی اجازت ہے۔ تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس پر آپ بھی غور کر لیں، میں بھی غور کر لوں، ہم کتنی مرتبہ ایسا کرتے ہیں؟ بار بار ایسا کرتے ہیں، اور جب ایسا کرتے ہیں تو آپ کی نماز تو نہیں ہوئی نا۔ تو آپ اتنی سردی کے اندر فجر میں اٹھے بھی، وضو بھی آپ نے ٹھنڈے پانی سے کیا، رب کو راضی کرنے مسجد میں بھی آئے، نماز بھی پڑھی، لیکن نماز نہیں ہوئی۔ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے آپ کا، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو درست کیجئے میرے بھائیوں، نماز کے مسائل سیکھیں۔ یہ مسائل آپ کو ہر بندہ بتائے گا نہیں، اور یہ بتانے ضروری ہیں، اور آپ کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ مسئلہ کئی لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ نماز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر جس وقت رکوع سے اٹھے نا سجدے میں جانے کے لیے،
تو یہ ہوتا ہے کہ قمیض چپک جاتی ہے. اب قمیض چپک گئی، دونوں ہاتھوں سے چھڑوا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے چھڑوایا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یہ عمل کثیر ہے، دونوں ہاتھ استعمال کیا آپ نے، عمل کثیر، نماز ٹوٹ گئی آپ کی. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ ہاتھ سے آپ چھڑوا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کے اندر جاتے ہوئے خاص طور پر جن نوجوانوں نے پینٹیں پہنی ہوتی ہیں نا جینس کی، ٹائٹ پینٹیں، سجدے میں جاتے وقت وہ اپنے یوں اٹھاتے ہیں اوپر کی طرف، دیکھا ہوگا آپ نے، دونوں ہاتھوں سے شلوار اوپر کرتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں. یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز واجب الادا ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جائے گی. اور یہ بہت عام ہے. اب یاد رکھیں، اب یہ مسئلہ کہ اگر ٹخنے چھپے رہ گئے نماز میں تو کیا حکم ہے. یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے کے اندر جو یہ منع کیا گیا تھا نا سختی سے، وہ اس وجہ سے تھا کہ لوگ اپنے جو تہبند تھے لمبے لمبے لٹکاتے تھے تکبر کی وجہ سے. وجہ کیا تھی؟ تکبر. اگر آج بھی کوئی تکبر کی وجہ سے پونچے لمبے کرتا ہے تو یہ پھر مکروہ تحریمی ہوگا. لیکن ہوتا ایسا نہیں، عمومی طور پر شلوار ویسے لمبی ہوتی ہے یا پینٹ لمبی ہوتی ہے، ٹخنے چھپے رہ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں آپ کوشش کریں کہ سلوائیں ایسے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو. لیکن اگر لمبی ہے، شلوار لمبی ہے یا پینٹ لمبی ہے، آپ کوشش کریں اس کو جتنا اوپر ہوتی ہے آپ کر لیں. پھر بھی اگر ٹخنے چھپے رہ گئے آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں نماز کے اندر، آپ کی نماز ہو گئی. لیکن آپ اس عمل سے بچنے کے لیے اپنے پونچے فولڈ کر رہے ہیں جو مکروہ تحریمی تھا، آپ نے کر لیا، نماز آپ کی نہیں ہوئی، واجب الادا ہو گئی. تو مجھے بتائیں نقصان کس کو ہے؟ کتنا بڑا نقصان کر لیا آپ نے. نماز پڑھی بھی نماز ہوئی نا. تو اس لیے پونچے نہیں فولڈ کرنے آپ نے، اور آپ نے بازو بھی فولڈ نہیں کرنے. بازو یاد رکھیں اگر ہاف کلائی تک فولڈ ہے تو مکروہ تنزیہ ہوگا. مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ برا عمل ہے، نماز تو ہو جائے گی ہاف کلائی تک. اگر ہاف کلائی سے اوپر ہے، جیسے وضو کے لیے اوپر کرتے ہیں بازو، نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز شروع کر کے پھر سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے لوگوں کو، نماز نہیں ہوئی ان کی، عمل کثیر کر دیا انہوں نے. اسی لیے اپنی نمازوں کی اصلاح کریں میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اپنی نمازوں کو برباد نہ کریں. کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا